بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ دنیا بھی ایک انتہائی حیرت انگیز جگہ ہے۔ یہاں کسی ولی کے گھر پر بدکار کا پیدا ہونا یا کسی گنہگار کے گھر ولی کی پیدائش کوئی انہونی یا چونکا دینے والی بات نہیں ہے۔ ایسی ہی دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، جن کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں اللہ کے دو جلیل القدر انبیاء کے ساتھ رہ کر بھی کافر و گمراہ رہیں، جبکہ وہیں تاریخ میں گزرے کافر اور ظالم ترین انسان فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کا شمار جنت کی افضل ترین خواتین میں ہوتا ہے۔ سامعین، ایسی ہی ایک مثال ابلیس کے پڑپوتے حامہ کی بھی ہے۔ وہی ابلیس کہ جو اس کائنات میں ہونے والے تمام گناہوں کا روئے رواں ہے، وہی ہے جو انسانوں کو گناہوں کی ترغیب دیتا ہے اور ان کی دنیا و آخرت کی تباہی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن اس کا ایک پڑپوتا جو حامہ کے نام سے مشہور ہے، حامہ ان جنات میں سے تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کے خون میں شریک تھے۔ اس کے باوجود قطبی حدیث میں حامہ کا ذکر انتہائی احسن الفاظ میں ہوتا ہے۔ مختلف حدیث کے مطابق اس نے اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو کر بہت سے انبیاء علیہ السلام کی صحبت اختیار کی اور ان سے آسمانی کتابوں کا علم حاصل کیا۔ ابو نعیم اور امام بقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم تہامہ نامی پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بوڑھا اپنے ہاتھ میں عصا لے کر حاضر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ اس کی آواز جنوں جیسی تھی۔ آپ علیہ السلام نے دریافت کیا، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں جن ہوں، میرا نام حامہ ابن اہیم ابن اقیس ابن ابلیس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میری عمر اس دنیا سے تھوڑی سی کم ہے۔ جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، میں اس وقت کئی برس کا بچہ تھا، مگر باتوں کو سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا، لوگوں کا کھانا اور غلہ چوری کر لیا کرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال دیتا تھا تاکہ وہ اپنے اقربا سے بدسلوکی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تب تو تم بہت برے ہو۔ اس نے کہا کہ حضور مجھے ملامت نہ فرمائیں، اس لیے کہ میں آپ کی خدمت میں توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے، میں ان کی مسجد میں رہا کرتا تھا اور ان پر ایمان لانے والوں میں سے تھا۔ میں نے ان سے کہا تھا، اے نوح، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حابیل بن آدم جیسے سعادت مند بیٹے کی خون میں شریک تھے، تو کیا پروردگار میری توبہ قبول نہیں فرمائے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے حامہ، بلائی کا ارادہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام مجھ پر نازل فرمایا ہے اس میں درج ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا اٹھ اور وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ، اور میں نے اس وقت یہی کام کیا جس کا مجھے حضرت نوح علیہ السلام نے حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مجھے پکارا کہ اپنا سر اٹھا، تیری توبہ آسمان سے نازل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد میں 1 سال تک اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ موجود تھا کہ جب وہ اپنی قوم میں تبلیغ کیا کرتے تھے۔ میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی زیارت کی ہے، جبکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام سے بھی ملاقاتیں کرتا رہا ہوں۔ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تورات کی تعلیم حاصل کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملو تو انہیں میرا سلام عرض کرنا۔ جب میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملو تو انہیں میرا سلام دینا۔ آمہ نے کہا کہ آج میں یہی امانت آپ تک پہنچانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلامتی ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور اس امانت کو پہنچانے والے پر بھی۔ آمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ میرے ساتھ وہی معاملہ فرمائیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، یعنی انہوں نے مجھے تورات کی تعلیم دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ مرسلات، سورہ انبہا، سورہ تکبیر، سورہ اخلاص اور موعظتین کی تعلیم دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حامہ، تم اپنی ضروریات ہم سے بیان کرو اور ہم سے ملاقات کرنا
ترک نہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا تو پھر ہمیں حامہ کی خبر نہیں ہوئی اور یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہے یا انتقال کر گیا۔ یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کی جاتی ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی وارد ہے۔ اس حدیث کی متعدد سند ہے جس کی وجہ سے یہ حدیث حسن کے درجے میں شمار کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب لقط المرجان فی احکام الجان میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حامہ بن اہیم بن اقیس بن ابلیس جنت میں ہے۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ سامعین، ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔